بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم متفق علیہ بخاری۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد ان کے قریب کا زمانہ، پھر ان کے بعد ان کے قریب کا زمانہ۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ سب سے پہلا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زمانوں میں سے افضل ترین زمانہ اس زمانے کو کہا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ آج 15 صدیاں گزر چکی ہیں اور لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، واقعی وہ زمانہ افضل زمانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تاریخ انسان نے اس سے اچھا زمانہ نہیں دیکھا جو زمانہ نبی کا زمانہ تھا۔ اگرچہ رسالت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن جس زمانے میں جس حصے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس کی اپنی برکات تھی، اس کے اپنے ثمرات تھے، تو ایسا دور قیامت تک دوبارہ آ جائے ایسا ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے افضل زمانہ تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود اطہر موجود تھا۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اس دور سے اچھا کوئی اور زمانہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے نبی موجود ہیں، قرآن کریم اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، حضور کا وجود موجود ہے، اس کی اپنی برکات ہے۔ تو سب سے افضل زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو کہا گیا، تو آج 15 صدی گزرنے کے بعد بھی لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دوسرا زمانہ عہد صحابہ کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا۔ یہ وہ صحابہ عظیم ہستیاں، صحابہ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ یہ وہ لوگ تھے جو تقوی کے پہاڑ تھے، یہ ان کا زمانہ ہے۔ انسانی تاریخ نے اس سے پہلے کبھی ایسے لوگ، کبھی ایسا زمانہ نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہیں۔ تیسرا زمانہ عہد تابعین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے افضل زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس سے متصل زمانہ، پھر اس سے متصل زمانہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تیسرا زمانہ جس کو افضل کہا گیا ہے وہ عہد تابعین ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں ایسے فرد کو دیکھا ہو، جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی کہ صحابی کو دیکھا ہو۔
جس نے صحابی کو دیکھا ہو اسے تابعی کہتے ہیں۔ آج ہم عہد تابعین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو، تابعین کے زمانے کو، تیسرے زمانے کو عظیم زمانہ کیوں کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں اسلامی علوم مدون ہوئے، علم تفسیر ہو یا حدیث کا علم ہو یا فقہ کا علم ہو، یہ سب علوم اس عہد میں ہی ترتیب دیے گئے ہیں۔ آج ہمارے پاس اسلامی علوم کا بڑا ذخیرہ ہے، یہ ان ہستیوں کی ہی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کے اور بھی درجات بلند فرمائے اور ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ خیر القرون کس کو کہتے ہیں تفصیل سے بتا دیجئے، کل ایک دوست سوال کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔ قرنی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کا کل زمانہ مراد ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ خیر القرون سے مراد اسلام کے ابتدائی 3 ادوار ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ، اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ، اس کے بعد تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ۔ اس دور میں آخرت ہر روپے پر غالب تھی اور دنیا ان کی نگاہوں میں بے حقیقت تھی۔ یہ لوگ دنیا کی طلب میں نہیں رہتے تھے، یہ لوگ آخرت کی طلب میں رہتے تھے، دنیا کمانے میں، دنیا کی محبت میں نہیں رہتے تھے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اپنی محبت زیادہ کرتے تھے۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے اور بھی درجات بلند فرمائے۔